قرآن کہتا ہے کن کے بارے میں؟ حضور کے غلاموں کے بارے میں، حضور کے صحابہ کے بارے میں۔ والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان کی سختی کفار کے لیے تھی، اور کفار کے کلیجے چیر کے رکھ دیے اور آگے بڑھ گئے، اور تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا دنیا کی سپر طاقتوں کو، اسلام کے جھنڈے دنیا کے کونے کونے پہ گاڑ دیے۔ یہ ان کے سینے میں وہ امڑتے ہوئے طوفان تھے جس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ بدر کی کہانیاں دیکھیں، صرف 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، اور جن کے پاس تلوار نہیں تھی کھجور کے ڈنڈے توڑ لیے۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ کیا جذبوں کی فراوانی تھی، کیا دل آویز کہانیاں ہیں ان کی عزتوں کی، کیسے کھڑے ہوئے اور کس شان سے کھڑے ہوئے۔ تو قرآن تو یہ بتاتا ہے، سید کی کتب تو یہ بتاتی ہیں، رسول اللہ کے فرمان تو یہ بتاتے ہیں کہ کفار کو انہوں نے چیر کے رکھ دیا اور آگے بڑھے، اور کفار کے لیے سخت تھے لیکن آپس میں نرم تھے۔ اب عبداللہ ابن سبا کے متبعین کی گھڑی ہوئی لولی لنگڑی روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو مجھے بتائیں، ہمارے نظریے کے لیے جو دلیل چاہیے وہ قرآن اور حدیث سے لیں گے یا عبداللہ ابن سبا کے متبعین کی گھڑی ہوئی روایات سے لیں گے؟ تو قرآن تو یہ بتاتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم دل تھے۔ باقی ایک باشعور معاشرے کے اندر اختلاف رائے ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے، وہ میرا آپ سے ہو سکتا ہے، آپ کا میرے سے ہو سکتا ہے۔ آپ جتنی دور سے چل کے آئے ہیں، محبتوں کے ساتھ آئے ہیں، ایک محبت لے کر آئے ہیں، لیکن میری کسی بات سے آپ کو اختلاف ہو جائے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں آپ کو اپنے مخالفین کی فہرست میں شامل کر دوں۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ اہل رائے کے درمیان رائے کا اختلاف، باشعور لوگوں کے درمیان کسی چیز کا اختلاف، یہ امر آخر ہے۔ اختلاف آخر اور چیز ہے، مخالفت اور چیز ہے، رائے کا اختلاف اور چیز ہے، حسد بغض کینہ اور چیز ہے۔ تو قرآن نے جو بتایا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم دل تھے، آپس میں بھی ان کی محبت تھی، اور اہل بیت کے ساتھ ان کا جو ربط و رشتہ تھا وہ عقیدت کا تھا، گہرا تھا، مضبوط تھا۔ یہ آپس میں ہر وقت جو تاریخی کہانیاں بتاتی ہیں کہ دستوں گرے باندھ رہتے تھے، ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ ان کی پیار کی کہانیاں ہیں۔ مسجد سے باہر نکلتے ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے امام حسن کھیل رہے ہیں، بچے تھے، تو حضرت ابو بکر اٹھا کے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں، اللہ اکبر، کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں، اور حضرت علی سے مخاطب وہ کہتے ہیں یہ تیرے جیسا تو نہیں، یہ تو حضور جیسا ہے، اس کی شکل تو حضور سے ملتی ہے۔ تو مولا علی آگے سے مسکرا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ شبیہ رسول ہے، علی یہ تیری شبیہ نہیں، یہ رسول اللہ کی شبیہ ہے۔ تو یہ محبت کی کہانیاں نہیں تو اور کیا ہیں؟ یہ الفت کا جہاں آباد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان کے دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے محبتیں۔ ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ میں یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کا دور خلافت تھا، میں رات کو سویا تو خواب دیکھتا ہوں۔ خواب میں کیا دیکھا کہ مصلی پہ کھڑے ہیں مسجد نبوی میں حضور اور نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور نے 2 مخصوص صورتیں پڑھی، پھر حضور نے سلام پھیرا، تو سلام جب حضور پھیرتے تھے تو بہت جلد رخ پلٹ کے صحابہ کی طرف کر لیتے تھے۔ حضور جانتے تھے صحابہ میری زیارت کے لیے ترس گئے ہوں، چونکہ اتنے لمحے بھی کب گزرتے تھے۔ تو حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی خاتون باکورہ لے کے کھجوروں کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر۔ اب جو جتنے بھی نمازی تھے حضور نے ان کو بانٹنا شروع کر دیا، ایک ایک کھجور حضور نے سب کو عطا کی۔ تو کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے بھی ایک کھجور عطا کی، جب میں نے اس کو کھایا تو اتنی لذیذ تھی کہ زندگی میں اتنا مزہ کبھی کھجور کا آیا نہیں تھا۔ حضور نے مجھے ایک دی، باقیوں کو بھی ایک ایک عطا کی۔ میرے دل میں تھا کہ حضور سے عرض کروں حضور مجھے ایک اور عطا کر دے، لیکن ادب حیا مانے رہا، میں آرزو رکھنے کے باوجود دوسری کھجور مانگ نہیں سکا۔ اسی اثنا میں میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں موجود تھا۔ مسجد نبوی میں ادھر اذان ہو رہی ہے، میں نے جلدی سے وضو کیا اور سنتیں پڑھی اور مسجد نبوی میں پہنچا تو حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، اور جو صورتیں رات خواب میں حضور سے میں نے سنی تھی حضرت عمر بھی وہی تلاوت کر رہے تھے۔ مجھے لگا کہ رات والے خواب کی کوئی تعبیر تو نہیں ہے۔ خیر جب سلام پھرا
تو حضور کے طریقے کے مطابق وہ بھی رخ پھیر کے صحابہ کی طرف بیٹھ گئے. میں نے دیکھا ایک طرف سے ایک خاتون کھجوریں لے کر کے بھی آ گئی. اب مجھے پکا ہو گیا کہ خواب کی تعبیر ہی ملے. خیر حضرت عمر بانٹنے لگے تو مجھے بھی کھجور دی. میں نے وہ کھائی تو واقعی وہ بہت لذیذ تھی. حضور سے تو مانگ نہیں سکا تھا, ادب حیا مانے رہا تھا, لیکن جناب عمر سے تو دوستانہ تھا. ان سے میں نے بے تکلف کہہ دیا, عمر ایک کھجور سے کام نہیں چلے گا, مجھے ایک اور. تو جناب عمر نے میری جانب معنی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے, حضور نے دی تھی کہ میں بھی دوں. ان کی تو آپس میں دوستیوں کا تعلق تھا, ان کی تو محبتوں کے رشتے تھے, اور ہم ان کو آپس میں کھڑا کیا ہوا ہے. تو قرآن کہتا ہے روحا ماؤ بینہم. آپ کے عقیدے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں؟ قرآن کی نص سے روحا ماؤ بینہم. روایت کوئی کتنی بھی بڑی کتاب میں کیوں نہ لکھی ہو, اس میں سکم ہو سکتا ہے, راوی جھوٹ بول سکتا ہے, لیکن قرآن کی تو قطعی بات ہے نا. اس لیے قرآن کہتا ہے روحا ماؤ بینہم. یہ تو آپس میں پیار کرنے والے تھے, یہ تو آپس میں محبت کرنے والے تھے, ان کا تو الفتوں کا رشتہ تھا. ایک دوسرے کے وزیر اور مشیر رہے ہیں, ایک دوسرے کے کاموں میں ان کی معاونت کرتے رہے ہیں. یہ تو محبت کے ربط اور رشتے رکھتے تھے, اور ایک دوسرے سے پیار کا رشتہ بڑا گوڑا تھا. اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی چوکھٹ کا غلام رکھے.